اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرتن۔ پیارے بہن بھائیو، میرا نام میاں علی سرور ہے اور میرا یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہے خطاب بیان کروں گا۔ پہلے خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں صحرا ہے، صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ اونٹنی پہ اس نے کھانے پینے کا اور جو بھی سامان تھا وہ ایک بیگ میں باندھ کے اونٹنی پہ لاد دیا تھا۔ بہرحال اس نے کافی سفر کیا، صحرا میں گرمیوں کے دن تھے تو کافی دور جب اس نے سفر کر لیا تو تھک گیا۔ وہاں ایک درخت دیکھا تو اس نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، اونٹنی سے اترا، اس نے اونٹنی کو درخت کی ایک شاخ سے باندھا اور آرام کرنے لگا۔ اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ وہ جب اٹھا، آپ سے فرمایا جب وہ اٹھا تو اس دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کی اونٹنی تو غائب ہے۔ سخت پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس نے کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ تو وہاں درخت کے سائے میں بیٹھ کے بس انتظار کرنے لگا کہ ابھی ملک الموت آئیں گے اور میرا روح قبض کر لیں گے، کیونکہ کوئی آسرا نہیں تھا، نہ پانی تھا نہ کچھ تھا۔ پہلے وہ بھاگا اونٹنی کے پیچھے ادھر ادھر تلاش میں، مشرق مغرب شمال جنوب کافی بھاگا، لیکن اس کو اونٹنی نہیں ملی تو مایوس ہو کے آگے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بیچارے کو پیاسا بھوکا تھا تو اس سوائے اس کے کہ اس کو یہ ہوا کہ بھائی اب میرا وقت آ گیا ہے اور اسی طرح سے میرے ساتھ ہونا تھا، لہذا وہ اس کو اونگ آ گئی۔ تو کافی دیر کے بعد جب پھر دوبارہ اس کو ہوش آئی، اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا تو اونٹنی اس کے پاس تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ سے فرمایا ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا دیکھیں کہ اس کو جب کہ اس نے اپنی موت سامنے دیکھ لی تھی اور اس کے بعد اس کو زندگی کے جب آثار نظر آئے اور اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی آ گئی ہے تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہوں سے لتھڑا پتھڑا ہوتا ہے اور ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آتا، اس کے دوست اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی اس کا غمخوار نہیں ہوتا، اپنے بھی ہٹ جاتے ہیں، یہی سلسلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، حساب کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن۔ تو اس وقت آدمی جو ہے سوائے اللہ کے وہ کوئی بھی اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہے ماشاءاللہ، آپ نبی اکرم کی شفاعت، اس کا سہارا ان کو ہے۔ تو یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ جو کہ جا کے سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا اللہ میری توبہ، میں تو اب میرا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی ہے میرا، کوئی میرا آسرا نہیں ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ اچھے وقتوں میں تو سب تھے اور اب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ یعنی وہ اونٹنی کی مثال جو دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کئی ہزار گنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ نبی اکرم آقا دو جہان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ریفرنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت امیر کبیر شخص تھا اور اس کے حالات یہ تھے کہ لاکھوں اس کے دوست تھے، نوکر تھے، گھر بار تھا، بال بچہ تھا، سب تھا اور خوب عیش و آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ ہنستے کرتے کرتے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بالکل وہ مفلس ہو گیا اور اس کا سب کچھ چلا گیا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ آ کے اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھا۔ جب اس نے توبہ استغفار کے لیے سر رکھا تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ یا اللہ یہ جو ہے نا جب اس کا مطلب پھنسا ہے تو یہ آ کے آپ کے سامنے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. بہر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس کا وہی ہوا, پہلی پوزیشن میں چلا گیا, امیر کبیر ہو گیا. حتیٰ کہ یہ ویڈیو لمبی جائے, مختصر آپ سے ہم نے تو بڑا تفصیل سے بیان فرمایا, مختصر کر رہا ہوں کہ وہ پھر اس کی وہی پوزیشن ہوئی. تو دوسری دفعہ جا کے سجدے میں گرا اللہ کے سامنے. فرشتوں نے پھر اللہ سے کہا کہ دیکھیں یہ مخلص نہیں ہے, یہ جو ہے نا ایسے ہی کرتا ہے. پہلے بھی اس نے معافی مانگی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بہرحال کرتے تیسری دفعہ یا پھر اس نے یہی کیا, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ 70 دفعہ اس نے ایسا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے, بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70ویں دفعہ بھی اس کو معاف کیا. اور فرشتوں نے بار بار کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب 70ویں دفعہ 70 دفعہ اس نے آخری دفعہ جو اس نے کیا اللہ کے آگے توبہ استغفار کیا اور گیا, تو پھر وہ پہلے سے زیادہ امیر و کبیر ہو گیا. جب امیر کبیر ہو گیا تو اس کو ایک دن خیال آیا, اس نے کہا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے, اس نے کتنا میرے سے مجھے ڈھیل دی ہے, کتنی میرے پہ مہربانی کی ہے. تو میں جو ہے ہر بار جب میں غریب ہو جاتا ہوں تو میں پھر اللہ کے آگے جا کے سجدہ کرتا ہوں. تو وہ جس دن گیا تو مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی, عابد بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, سب لوگ تھے. خوشحالی کے عالم میں وہ دنوں میں وہ گیا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کو بار بار توبہ کرتا تھا, میں معاف کرتا تھا, اور تم یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ایسے ہی کرتا ہے, ایسی کوئی. دیکھیں اب یہ خوشحال ہے ماشاءاللہ, اور اس کو کھاتا پیتا ہے, لیکن اب اس نے سچے دل سے جو ہے نا توبہ کی ہے, تو تم گواہ رہو کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم تو تھوڑی سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. وہ چاہے جب کسی کو معاف کر دے, چاہے جتنے گناہ ہوں, جتنے اس کے حالات ہوں, جو بھی اس نے کیا ہو, جب اللہ کے سامنے متھا ٹیک دیتا ہے اور سبحان ربی اعلیٰ کرتا ہے اور دل میں آوزاری اللہ کے سامنے کرتا ہے, یا اللہ معاف کر دے میں بہت گناہ گار ہوں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں اس سے ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. بہت بہت بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اس سے بھیا آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی بندہ جیسے بھی ہے, جتنی عمر ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. دعا کریں کہ اللہ ہماری اور آپ کی توبہ قبول فرمائے. ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ کے لیے ہم جو ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے اور راہ راست پہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آخری دم تک ہم اس پہ قائم رہیں. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ الفا الفی مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ